الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم وبث فيها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت ایک اللہ کے لیے ہے، جس خالق کے کائنات نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، اور کروڑوں درود و سلام ہو اس نبی آخر پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آج کا جمعہ توحید کی اہمیت اور شرک کے رد پر پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں سے سن کے جائیں، جو بات ہمارے دل کی تہہ خاک تک اتر جائے، اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے، سب ایک ہی سبق لے کے آئے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی بنایا، اور وہ سبق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر معنی اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اور رسولوں میں سب سے پہلے رسول آنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تذکرہ فرمایا۔ رب کائنات علیہ السلام نے قرآن میں ان آیات کے ساتھ نوح علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اے نوح، ہم نے تجھے بھیجا تیری قوم کی طرف تاکہ تو انہیں شرک سے ڈرائے۔ مثال کے طور پہ ایک گاؤں میں دو چودھری اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ایک ملک کے دو بادشاہ بھی، یہ ناممکن بات ہے۔ اور پھر جس کائنات کو ایک ہی خالق نے بنایا، اور وہی چلانے والا اور وہی سب کو روزی رزق دینے والا، وہ یہ بات کیسے برداشت کرے گا کہ میرے سامنے میرا مخالف آگے کھڑا ہو؟ اللہ۔ اور نوح علیہ السلام نے پیغام کیا دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ لوگوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، کسی کے در پہ نہ جاؤ، اور کیونکہ تمہارا خالق الہ ایک ہے۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول بھی محمد علیہ السلام۔ وہاں سے لے کر محمد علیہ السلام تک یہ سبق چلتا رہا۔ کتنے انبیاء آئے، سب کا یہی موقف تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔
نوح علیہ السلام کے بعد آئے صالح علیہ السلام. قرآن پھر بتایا قرآن نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے ثمود کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام کی طرف بھیجا. کیا سبب دے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. لوگو تمہارا الہ ایک، تم کیوں در در کی ٹھوکریں کھانے پہ تلے ہوئے ہو؟ جس خالق کائنات نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا اور تم اسی کے سامنے جا کے جھکو اور تم اسی کے سامنے جا کے مانگو. اللہ اکبر. صالح علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا. قرآن نے پھر کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے شعیب، ہم نے تجھے اپنی طرف سے بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور اس نے کہا اے میری قوم تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو. لوگوں، جس طرح عبادت میں رب ایک ہے، الہ میں بھی رب ایک ہے، الوہیت میں بھی رب ایک ہے، اسماء و صفات میں بھی رب ایک ہے، اسی طرح داتا اور پروردگار بھی ایک ہے. اسی طرح وحدانیت کے لائق بھی ایک ذات ہے. صرف اسی کو پکارا جائے گا جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے نظام کو چلایا اور سب انسانوں کو، سب جاندار چیزوں کو ان کے وقت مقررہ پر انہیں روزی دینے کا بھی اہتمام کیا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کی دعوت ایک، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بھی دعوت ایک. کسی نبی نے نہیں کہا اے میری قوم تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں لے کے دیتا ہوں. ہر نبی نے یہی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مانگو. مگر ہائے افسوس، کوئی بھی دنیا کی چیز کسی شخص کو الہ العالمین سے کچھ دینے کے لائق نہیں. اور اس دنیا فانی کی کوئی بھی چیز جس آدمی پر رب کائنات کی نوازشات ہے اسے روک نہیں سکتی. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، الہ العالمین ایک طرف ہو جائے اور اس آدمی کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ. پھر وقت آیا یوسف علیہ السلام کا. اللہ اکبر. قرآن نے پھر کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. دیکھو، نبی جیلوں میں بھی رب کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، نبی سولی کے دہانے پہ، نبی موت کے دہانے پہ، مگر اللہ نے ہمیں امن و امان دیا ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے جگہ دی ہے. مگر ہمیں کس چیز نے موڑا؟ صرف ایک بات کہ جب تک ہم دین سے دور رہیں گے، ہم جب تک ان مساجد سے دور رہیں گے، ہمیں غیروں کے در پہ جانا ہی پڑے گا. کتنی عجیب کی بات ہے کہ پرانی امتوں والے نبیوں کو پکاریں
مشرک کہلائیں اور ہم امتیوں کو کہلائیں، بلائیں، مانگیں تو ہم مسلمان کہلائیں؟ اللہ لوگوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بات میرے نبی علیہ السلام کی آئی، نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کیا اعلان کرتے ہیں؟ لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پوری دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ مگر ہائے، جب عرب و عجم کے مالک بننے کی بات آئی تو ہم پھر اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ جب ہم در در پہ جھکنے لگے، ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا، ہمارے اوپر رب کے عذاب آئے، ہمارے ملکوں کے ملک سیلاب میں بہہ گئے، زلزلے آئے، قحط سالیاں آیا اور پھر بھوک بھی آئی۔ آج امت مسلمہ ہی جو ایک الہ کو بلانے والی، جو ایک الہ کی عبادت کرنے والی، آج وہ بھی در در پہ جھکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ جب تک تم ایک الہ کے سامنے جھکے رہو گے، تم عرب و عجم کے مالک کہلاؤ گے۔ لوگوں، ان ساری سرزمینوں کو تم اپنے قدموں کے نیچے روندو گے۔ مگر آج امت مسلمہ اس سبق کو بھول گئی، پھر ہمارے نصیبے میں وہی عذاب آئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میری امت پہ آسمان سے عذاب نہ بھیجنا۔ آسمان سے عذاب بند ہوئے، اللہ نے زمینی عذاب بھیجے۔ لوگوں، کتنی دیر نہ شکری کرو گے؟ یہ نہ ہو کہ جب سر سے پانی گزر جائے، آخری سانس اٹکے، پھر بندہ سوچے انسان کے عقل میں بات کا احاطہ پھر آئے کہ کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں معافی مانگ لیتا۔ لوگوں، مرنے سے پہلے تک وقت ہے، اور کسی بھی ٹائم رب کے سامنے آ کے جھکو، اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ میری موت کب واقع ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کل کو کوئی ہمارا اٹھائے گا، اور یہ بھی نہ ہو کہ پوری زندگی مسلمان کہلائے، نام کے، کام کے نہیں، نام کے، اور آخر پر بھی نام کے ہی رہ گئے۔ لوگوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، پوری زندگی جیسے بھی گزری، در در کی ٹھوکروں کو چھوڑو۔ لوگوں، الہ ایک، اللہ اکبر۔ مثال لو، کفار مکہ جب بھی سمندروں میں سفر کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ جب کشتیوں کو سمندری طوفان آ لیتا، پھر وہ سارے رب کے سامنے گر جاتے۔ تو لوگوں، وہ بھی مشکل وقت میں اللہ کے پاس آ جاتے، مگر آج ہائے اللہ، کسی کے پاؤں پہ کانٹا چبھا، اس نے کہا یا غوث مدد، نعوذ باللہ۔ کسی کے پاؤں پہ کوئی راستے میں ٹھیکری لگی، اس نے کہا یا علی مدد۔ کسی کو نقصان پہنچا، اس نے کہا یا محمد مدد، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لوگوں میں کسی چیز کا مالک نہیں، لوگوں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں تمہارے نہ فائدے کا مالک ہوں اور نہ ہی میں تمہارے نقصان کا مالک ہوں۔ قرآن کی آیات کھلی، قرآن نے یہ بتایا۔ لوگوں، پرانی امتوں میں کیا تھا؟ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لوگوں وہ جب بھی زمین میں چلتے، وہ جب بھی زمین میں چلتے اور پانیوں کے سینوں کو چیرتے، جب مشکل وقت آن پڑتا تو سارے کے سارے یہ کہنا شروع ہو جاتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے اللہ ہم پکارتے ہیں تجھے خالص کرتے ہوئے تیرے لیے. اور فلما انجاهم الہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ہمارے نصیبے کی بات ہے. جب مثال کے طور پہ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. لوگوں فتح مکہ کا وقت تھا، نبی علیہ السلام آئے. نبی علیہ السلام نے 2 گھروں کی نشاندہی کہ لوگوں ان گھروں میں داخل ہو جائے اسے اپنا ایمان مل جائے گا. مگر ہائے کفار کچھ سوچنے والے، رب نے ان کے نصیبے میں کچھ لکھا ہوا. یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں یا اس قصے کا بھی مفہوم بیان کرتی ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے کہا میرا باپ میرا دادا ساری زندگی اس کی مخالفت کرتا رہا اور میں آج اس کے نام کا کلمہ پڑھ لوں، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دوں، اپنی گردن کٹوا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دین نے امن و امان دیا تھا، کسی کی گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں کہا تھا. لوگوں اس نے مکے سے باہر نکل کر اعلان کیا آ جاؤ جو آج محمد کے سامنے اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، آ جاؤ میں جانے لگا ہوں، میرے ساتھ نکلو. میں آج کے بعد مکہ کی زمین چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ دین کی مخالفت تھی. ہائے حبشہ کا سفر طے کرنا شروع کیا. جب راستے میں پہنچے لوگوں سمندروں نے طوفان چھوڑے، رب کا عذاب آیا، لوگوں کے دل ڈرے، انہوں نے اللہ کو پکارا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اکرمہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا او ظالمو وہاں یہی چھوڑ کے آئے ہو، اب سمندر کے سینے کے درمیان پھر یہی بات کرتے ہو. لوگوں نے کہا او اکرمہ یہاں کوئی الہ نہیں آتا، صرف اللہ، او اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا، یا اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، صرف اسی کو پکارو اور خالص دل سے پکارو، زبان سے نہ کہو وگرنہ سب ڈوب کے مر جائیں گے. اکرمہ کے دل میں ایک چراغ روشن ہوا. اس نے کہا بات محمد کی سچی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ جب چھوڑا ہی اسی اللہ کو، اسی رب کی مخالفت کرتے ہوئے، لات منات عزا کے ناموں کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہم مسلم قوم کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ سمندروں کے درمیان آ کے پھر ڈگمگا گئے ہو؟ اللہ. اکرمہ نے کہا اللہ صرف ایک دفعہ بچا اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اللہ آج اگر میں بچ گیا تو تیرا جا کے کلمہ پڑھوں گا، ابھی اپنی کشتی کا رخ مدینے کی طرف کرواؤں گا، مکے کی طرف کرواؤں گا اور جا کے وہاں کلمہ پڑھوں گا اور صرف تیرے دین کا ہی ہو کے رہ جاؤں گا. اللہ اکبر. طوفان تھما، کشتی کو پناہ ملی، واپسی کا رخ کیا. ساتھی پھر کہنے لگے او اکرمہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو کہہ رہا تھا ہم لات منات عزا کے ماننے والے، ہم اس کے چہیتے اور چیلے، اب پھر تو نے دوبارہ قصد کیا کہ ہم مکہ جائیں گے صرف اس لیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھنے.
ہے اکرما نے کیا کہا؟ لوگوں، جو سمندروں کے سینوں میں بچا سکتا ہے اور وہ خشکی میں نہیں بچا سکتا، وہی بین الکفر ترک الصلاۃ۔ لوگوں، مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان ایک نماز فرق کرنے والی ہے۔ آج ہے کسی کے دل میں شوق نماز کا؟ مؤذن اذان پہ اذان دیے جا رہا ہے، مگر مسلمان کے کان پہ جوں بھی نہیں ریگتی۔ لوگوں، کیا وجہ ہے؟ تم نے مساجد کو چھوڑا، آج ذلت تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے، ابھی بھی وقت ہے، بچ جاؤ۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور پانی سر سے گزر جائے گا، اسی پانی کے اندر ضلالت کی موت میں مرو گے اور کبھی بھی تم مسلمانوں کی صفوں میں شامل نہیں ہو سکو گے۔ آج بھی اللہ سے توبہ کرو۔ اور جن قوموں نے، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، لوگوں وہ بھی نہیں بچ سکے۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، یہ خاص سبق ان کے لیے ہے جو مصیبت کے وقت یا علی نعوذ باللہ، یا محمد نعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور یا غوث کے نعرے لگانے والے لوگوں، نبیوں کے بھی اہل عیال تھے، نبی انہیں بھی نہیں بچا سکے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے لوگوں، پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، نوح نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، ہائے اللہ، کیا کہہ رہا ہے باپ کو؟ باپ کہہ رہا ہے پہلے بیٹے میری بات سن، کلمہ پڑھ لے، بچ جائے گا۔ اس نے کہا ابا یہ اتنے بڑے پہاڑ، یہ تو میں 1 منٹ میں اوپر چڑھوں گا پھر بچوں گا، اور یہ اتنا پانی اوپر کیسے چڑھے گا؟ لوگوں، پھر وہ بھی رب تھا، اور وہ قبروں والے نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام اللہ والے تھے، انہیں پتا تھا بیٹا غرق ہو کے رہ جائے گا میری آنکھوں کے سامنے، تمہیں کوئی چیز آج بچانے والی نہیں ہوگی، اللہ کے تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا ابا تو میرا کمال دیکھ۔ ابا نے کہا بیٹے آج وہ وقت نہیں، آج اللہ کا غصہ عروج پر ہے، وہ ابھی بھی وقت ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، اس طرح کی دعوت پہ، اتنی زیادہ رب کی دعوت دینے پہ کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے، وہ آگے سے متکبر ہو جائے، رب نے کیا کہا؟ اے نبی اگر تو نے اس کو اب دعوت دی تو یہ نہ ہو جائے کہ تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو جائے اور تم بھی انہی میں سے ہو جائے اور تم بھی آج میرے عذاب کا مزہ چکھے۔ لوگوں، شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں نبیوں کو بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے آج جب بازاروں سے گزرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دلوں میں خنجر لگتے ہیں، اور لوگوں ہم مسلمان ہیں۔ آج کافر بھی ہم سے منہ چھپاتا ہے، اور کہ یہ لوگ جو ہمیں کل دین کی دعوت دینے نکلے تھے، جن کے آباء و اجداد نے غیروں کی عورتوں کو پردہ دلوایا، غیروں کے مالوں کو بچوایا اور ایک اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا، آج وہ در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ ہائے، اگر کسی کو کہہ دیں یار ایسے نہ کہہ، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، اللہ تجھے ناراض ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ او بھائی، ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں۔ ہائے لوگوں، نوح علیہ السلام جو ان کی بعد میں آنے والی قومیں نبیوں کو پوجتی رہی، بعد میں نبیوں کی بھی پوجا ہوئی، وہ بھی نہیں بچ سکے۔ اور آج کا مسلمان جب قرآن کا اسے سبق پڑھا
ان کے لیے صرف خاص جگہ ہوا کرتی تھی جن میں وہ جا کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج صرف تمہارے لیے پوری کی پوری دنیا اور پوری کی پوری زمین تمہارے لیے طاہر کر دی گئی ہے کہ لوگوں جہاں جاؤ جا کے اللہ کی عبادت کرو۔ صرف 5 چیزیں، ان کے علاوہ پوری کی پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پاک کر دی ہے کہ میرے امتیوں کے لیے اور میرے انسانوں کے لیے، میری مخلوق کے لیے کوئی تنگی نہ ہو کہ وہ مجھے سجدہ نہ کر سکے۔ اور جب بات آئی فرعون کی، آج بھی اتنا برا لقب پڑا، تب اتنا برا کہ آج بھی کوئی اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ فرعونی ہے، یہ حامانی ہے۔ لوگوں اس طرح کے القاب سے تو بچ جاؤ، وہ ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے آ گرو۔ ایک ایک بات سے تمہیں مثال دے رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے آ گرو۔ کوئی نہیں کل قیامت کے دن بچانے والا۔ قرآن نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ لوگوں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، زمین کے اوپر پانی آ جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اٹھیں گے اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ لوگوں قیامت کی نشانیاں بہت زیادہ سخت ہیں۔ لوگوں اللہ نے بار بار تمہیں یہ موقع دیے ہیں کہ ابھی بھی دین کی طرف پلٹو۔ جب فرعون کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام گئے اسے دعوت دینے، آئے اللہ جب آ کے پانی کے دہانے پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ کیا اب آئے؟ پوری کی پوری دنیا میں اس کا حکم تب چلتا تھا اور اس نے اسرائیلیوں کو جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جنہیں دین سمجھ آیا تھا، وہ کمزور تھے، اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ پوری کی پوری دنیا ایک طرف لے آؤ، رب کی شراکت میں تمہارا حصہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کم مال تھا اس کے پاس؟ اور لوگوں حامان کی مثالیں نہیں سنتے، جس کے اونٹوں پہ اتنا مال کہ دیکھنے والا بھی تھک جائے، اور وہ بھی اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں، مگر آج یہ مفلس مسلمان، یہ غریب مسلمان، جس کے پاس آج حالات وہ آن پڑے کہ ایک ٹائم کی لوگوں روٹی بھی نہیں، پھر بھی اتنا متکبر ہے کہ اب بھی اپنی غلطی سے باز نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں بیٹے تو بیٹے رہے، فرعونی رہے، نبی اپنی بیویوں کو بھی نہ بچا سکے۔ جنہوں نے شرک کیا، قرآن مثالیں دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین۔ لوگوں مثالیں یاد کرو، اللہ تمہیں مثالیں دیتا ہے ان لوگوں کی کہ فرعون کی بیوی آسیہ، جس نے اللہ کو ایک مانا تھا، جو فرعون کے سامنے اپنا سر جھکا نہیں سکی، اسے بھی اللہ نے مومنوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کیا۔ مگر سمود علیہ السلام کی بیوی، جس نے نبی کی نبوت کا انکار کیا، رب کی الہیت کا انکار کیا، رب کی صفات کا انکار کیا اور حدود شریعت کا انکار کیا، رب نے پھر اسے بھی نہ بخشا، وہ جا کے فرعونیوں میں کھڑی ہو گئی۔ لوگوں کوئی باپ کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا۔ نبی اپنے بیٹوں کو نہ بچا سکے، اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے، موت کے دہانوں پہ کھڑے ہوئے فرعونی اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ جب تک تمہیں رب نے زندگی دی ہوئی ہے، تب تک تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک ٹائم نہیں، جو رب نے حدود شریعت بنایا ہوا ہے، لوگوں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ جو ابھی بھی تمہارے سروں پہ کافر اپنا جوتا رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے پاؤں کی ٹھوکر پہ آ
تمہیں چھوڑ دیا، آج بھی تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اپنی غلطیوں کا احاطہ کرو، تو یہ پوری کی پوری دنیا یہ تمہارے قدموں تلے روندی جائے گی۔ آج ہے کوئی مسلمان کہ جو برملا بازار میں کھڑا ہو کے یہ اعلان کرنے والا ہو کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ؟ ہمسائے کے دل میں بھی اتنا احساس نہیں ہوگا وہ مشرک، مگر اسے بھی نہیں احساس ہوگا کہ یار یہ میرا ہمسایہ ہے، اسے تو معاف کروں، وہ بھی مارنے میں آ جائے گا، کہے گا اللہ نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، وہ بھی تمہارا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہم تو انہیں بس وسیلہ بناتے ہیں، ان سے اپنی دعائیں کرواتے ہیں۔ جب رب نے شرک کی مذمت کی، لوگوں اس طرح کے اشعار بھی سننے کو ملے کہ لوگوں نے کہا خدا کے پلڑے میں توحید کے سوا ہے کیا، جو چاہیے جا کے محمد سے لے لیں گے، نعوذ باللہ۔ کیسے نبی کی اللہ کی شریعت کا انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان فرمایا، لوگوں نبی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نبی کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن جو ہوا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر تو نے بھی میرے ساتھ شرک کیا، یہ نہ ہو جائے کہ تو پوری زندگی میری عبادت کرتا رہا، آخر پہ تو میری مخالفت کر جائے، میرے ساتھ شرک کر جائے اور تو بھی میرے عذاب کا مستحق ٹھہرے، یقیناً تو بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے نہ ہو جانا۔ لوگوں اللہ کے نبی بھی کسی کے حامی و ناصر نہیں، قیامت کے دن وہی بچے گا جو توحید کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اس پہ عمل پیرا ہوتا رہا۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا ہم تو ما علم کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو راہ دکھلائے کسے، کوئی رہنما منزل ہی نہیں۔ اور امام اپنی مسند پہ کھڑا ہو کے یہ تمہیں آج باتیں بتلاتا رہا اور تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا، کل کو یہ نہ ہو کہ رب کی حجت قائم ہو جائے۔ لوگوں قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن کے بھیجنے کا بھی مقصد تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہی فرمایا لوگوں میں نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ حجت قائم ہو جائے، کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رہنمائی والی چیز نہیں آئی تھی، اللہ تو نے ہمیں بتلایا ہی نہیں تھا، ہم نے تیری عبادت کیسے کرنی ہے۔ لوگوں یہ تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن آیا اور قرآن کی تشریح شریعت محمدیہ نے کی۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان اللہ کے در پہ آگے کھڑے ہو جائیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلے اور شرک کا رد کرے، توحید کو اجاگر کریں اور کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔